بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، ایسے میں میرا کام بھی خوب اچھا چل رہا تھا۔ میں ایک کمپنی کی طرف سے ملازم تھا۔ کمپنی آئس کریم بناتی تھی اور میں سیل کرنے کے لیے گلی گلی گھومتا تھا۔ بچے میری گاڑی کی آواز سن کر بھاگے بھاگے چلے آتے، لیکن سردیوں میں میرا کاروبار بالکل ہی مندہ پڑ جاتا تھا۔ ایسے میں سیزن کے حساب سے مجھے کام کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی گرمی بہت شدید تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس شدید گرمی میں میری آئس کریم بھی خوب فروخت ہوگی، اس لیے میں نسبتاً ایسی جگہ پر آ گیا تھا جو ایک تفریح گاہ تھی۔ ابھی یہاں کھڑے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی 4 لڑکیوں پر پڑی۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، اتنی کہ میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس دنیا کی نہیں، کسی دوسری دنیا کی آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کے برابر میں 5-6 آوارہ لڑکے کھڑے تھے جو مسلسل انہیں دیکھ کر فقرے کس رہے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اکثر گھومنے پھرنے والی جگہوں پر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں بہت باحیا لگ رہی تھیں۔ چاروں کی چاروں لڑکیوں نے حجاب پہن رکھے تھے، جن میں سے صرف ان کا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چاروں لڑکیاں بہت ڈری سہمی لگ رہی تھیں۔ تبھی میں خود سے ہی آگے بڑھا اور ان لڑکوں کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اگر ایسے ہی ان لڑکیوں کو تنگ کیا تو میں ابھی پولیس کو بلوا لوں گا۔ وہ چاروں کم عمر لگ رہے تھے، اس لیے میری ایک آواز پر ہی منتشر ہو گئے اور ادھر ادھر جا کر غائب ہو گئے۔ وہ چاروں لڑکیاں تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اب پھر وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ چاروں کی چاروں بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ ذاتی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے چپ چاپ اپنی آئس کریم کی گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی شام کو دوبارہ گھر جانے کے لیے یہاں سے گزرا تو ان چاروں لڑکیوں کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اب تو رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ چاروں ابھی تک یہیں پر موجود تھیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ کیا ان کا کوئی گھر نہیں تھا؟ میں نے دیکھا وہ چاروں سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ تبھی میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھو آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر کراچی جیسے شہر میں تو ویسے ہی درندے بھرے پڑے ہیں، اس لیے شاباش، رات کا وقت ہو گیا ہے، اب اپنے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں اپنے طور پر انہیں سمجھا رہا تھا، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہوا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، بڑی مشکل سے جان بچا کر ہم اس شہر میں پہنچے ہیں، کیا آپ ایک رات گزارنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں؟ اب ان کی اس بات پر میں گھبرا گیا تھا۔ گھر میں میری اماں اور جوان بہنیں تھیں۔ ایسے میں دل میں خیال آیا کہ مجھے ان لڑکیوں کی مدد تو کرنی چاہیے۔ تبھی میں ان سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم چاروں میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں تمہیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ اب وہ چاروں خوش ہو گئی تھیں۔ پھر میں انہیں اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میری بہنیں اور اماں حیران پریشان تھیں۔ پھر میں نے اماں سے سرگوشی میں کہہ دیا کہ یہ چاروں بے گھر لڑکیاں ہیں، نہ جانے ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، لیکن آپ ان سے کوئی سوال نہ کرنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انہیں گھر لانے کے بعد مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آن پڑے گی۔ جب آدھی رات کو زور زور سے دروازے بجنے لگے، میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے نقاب پوش 4 آدمی کھڑے تھے، جن کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں۔ پھر وہ غصے سے مجھے کہنے لگے، تم ہی ان چاروں کو اپنے پاس لے کر آئے ہو نا؟ دیکھو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر گھس آئے تھے، پھر پاگلوں کی طرح ان چاروں لڑکیوں کو تلاش کرنے لگے۔ میری دونوں بہنیں سہمی ہوئی اماں کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں، وہ بھی اس ساری صورتحال سے انجان تھیں، جبکہ میں حیران پریشان تھا کیونکہ چاروں لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں۔ وہ چاروں غصے سے مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ خوف کے مارے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں انہیں تسلی دے رہا تھا، ساتھ ہی پریشان بھی تھا کہ وہ چاروں لڑکیاں اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہیں، ایسا کیا معاملہ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ کافی سارے سوال وہ میرے سامنے چھوڑ گئی تھی۔
پھر میں اپنی بہنوں اور اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ جا کر سو جائیں، جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا۔ میں بھی بے فکری سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ الگ بات تھی کہ نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان چاروں لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھیں اور ان کو ڈھونڈنے والے یہ آدمی کون تھے۔ میرا نام عبدالکریم ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں میٹرک پاس ایک 26 سال کا نوجوان تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری 2 جوان بہنیں تھیں جن کی عمر بالترتیب 22 اور 20 سال تھی۔ اب میں ان کی شادیاں کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن حالات ابھی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ویسے تو میری عمر بھی شادی کے لائق ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھ پر پہلے بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ابا کی وفات کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ بہت کم عمری سے ہی میں نے کمانا شروع کر دیا تھا اور اب ایک آئس کریم فیکٹری سے منسلک تھا۔ گرمیوں میں تو میرا کاروبار خوب چلتا تھا، لیکن سردیوں میں مجھے بڑی پریشانی ہوتی جب ایک بھی آئس کریم فروخت نہیں ہوتی اور مجھے خالی ہاتھ گھر واپس لوٹنا پڑتا۔ ایسے میں کمپنی سے کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ پھر وہ دوبارہ کام پر نہیں رکھتے تھے۔ ویسے تو زندگی میں کبھی بھی میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن ان لڑکیوں کو گھر لانے کے بعد جو بھی ہوا تھا وہ میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنا تھا۔ وہ چاروں کی چاروں لڑکیاں جو اپنے آپ کو بے گھر بتا رہی تھیں، لیکن اچانک ہی کیسے غائب ہو گئی تھیں۔ آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ یوں اس بات کو 3-4 دن گزر گئے۔ آج کل گرمیاں آگ برسا رہی تھیں، اس لیے رات کو گرمی کی وجہ سے میں اوپر چھت پر جا کر سوتا تھا، جبکہ اماں اور چھوٹی بہنیں نیچے صحن میں سو جاتی تھیں۔ اس دن بھی میں رات کے 11 بجے تک جاگ رہا تھا۔ ایسے ہی منڈیر سے ادھر ادھر جھانکنے لگا، تبھی میری نظر برابر والے گھر پر پڑی۔ وہ گھر بڑے دنوں سے خالی پڑا تھا، کرائے کا گھر تھا۔ اکثر لوگ اس گھر میں زیادہ دن ٹک نہیں پاتے تھے، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس میں ہوائی چیز کا اثر ہے۔ لیکن میں نے جیسے ہی اس گھر میں جھانک کر دیکھا تو میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی اس گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ اس کے صحن میں ایک درخت بھی تھا اور وہ لڑکی اسی درخت کے نیچے بال کھول کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کسی کو آواز دے کر بلایا تھا۔ جیسے ہی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر 3 لڑکیاں کمرے سے باہر نکلی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ چاروں لڑکیاں تو وہی تھیں جو میرے ساتھ میرے گھر تک آئی تھی۔ تو کیا یہ لڑکیاں اس گھر میں رہتی ہیں؟ لیکن کب سے؟ آج مجھے پتہ چلا ہے۔ میں اس بات پر کافی حیران ہوا تھا۔ ایسے بہت سے سوال تھے جو میں ان لڑکیوں سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ حیران پریشان سا ہو کر میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے دن اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے میری نظر جیسے ہی اس گھر پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سوچ و بچار میں مبتلا میں کام پر چلا گیا، لیکن رات کو گھر واپس آ کر میں اماں سے کہنے لگا، وہ چاروں لڑکیاں جو میرے ساتھ آئی تھیں وہ برابر والے گھر میں رہتی ہیں۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ بھلا کیسے اس گھر میں رہ سکتی ہیں؟ اس گھر کے بارے میں تو محلے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ اسے کوئی کرائے پر لینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اماں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ بھلے ہی وہ گھر ہمارے برابر میں تھا، لیکن بہنوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اس گھر سے کوئی آواز ہی نہیں آتی، نہ ہی لڑکیوں کی اور نہ ہی اس گھر میں رہنے والے کسی اور انسان کی۔ ان کی بات پر میں کافی حیران ہوا تھا، لیکن آج رات میں اوپر چھت پر جا کر چپکے سے ان سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی رات کو 11 بجے تو میں نے منڈیر سے جھانک کر دیکھا۔ وہ چاروں لڑکیاں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ چاروں کی چاروں ہی بے انتہا خوبصورت تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مسکرا کر باقی تینوں لڑکیوں سے نہ جانے کیا کہنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر آئی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ بلا شبہ وہ لڑکی ان چاروں لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ حسین تھی۔ تبھی میں نے اپنے دل میں آیا وہ سوال اس لڑکی سے پوچھ ڈالا اور کہنے لگا کہ وہ آدمی کون تھے جو تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے؟ تو وہ اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی، وہی تو ہمارے دشمن ہیں۔ اگر ہم ان سے چھپ کر اس گھر میں نہیں آتے تو شاید وہ زبردستی ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے۔
اور ہماری زندگی اجیرن کر دیتے، لیکن آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہمیں یہ گھر مل گیا۔ دیکھیں یہاں ہم کتنے سکون سے رہتے ہیں۔ لیکن صبح تو اس گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اب میں نے حیران ہو کر اس لڑکی سے پوچھا تو وہ اداسی سے کہنے لگی، کیونکہ ہم سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر یہاں رہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ چاروں لڑکیاں بڑے آرام سے اس گھر میں رہ رہی تھیں۔ ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا اس بات پر بھی میں حیران تھا۔ تبھی وہ تینوں لڑکیاں بھی اوپر آ گئیں اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ میں ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، کیونکہ وہ چاروں کی چاروں بہت معصوم باتیں کر رہی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کس طرح ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ دار ان کی جان کے دشمن بن گئے، صرف اور صرف دولت کی وجہ سے۔ اسی لیے وہ اپنی جان بچاتی ادھر ادھر ٹھکانہ ڈھونڈنے کی تلاش میں بھٹکتی رہتی تھیں، لیکن آج انہیں ٹھکانہ مل گیا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی جو سب سے چھوٹی تھی، وہ معصومیت سے کہنے لگی، آج گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں آئس کریم کھانی ہے۔ میری آئس کریم کی گاڑی میں بہت بڑی تعداد میں آئس کریم رکھی تھی۔ اگر میں ان چاروں کو وہ آئس کریم کھلا دیتا تو مجھے کوئی اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہونا تھا، اس لیے میں نے ان کی خواہش پوری کی اور انہیں وہ آئس کریم لا کر کھلا دی۔ وہ چاروں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر میری مہربانی پر شکریہ ادا کرتی اس گھر کے اندر چلی گئی جو ہمارے گھر کی منڈیر سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی کو بھی ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، حالانکہ اماں کو بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پڑوسی عورتوں کے سامنے اس بات کا ذکر کر دے، کیونکہ وہ چاروں چھپ کر اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر میں رہتی تھی۔ لیکن اگلا دن بہت حیران کن تھا جب میں نے ایک لڑکی کو دلہن بنے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ تینوں لڑکیاں خوب تیار ہو کر صحن میں گھوم رہی تھیں، جبکہ ان میں سے ایک لڑکی دلہن بن کر زمین پر بیٹھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسی گھر میں شادی ہو رہی ہو، لیکن یہ ایک ایسی شادی تھی۔ میں چھپ چھپ کر انہیں دیکھتا رہا۔ تبھی رات کے 12 بجے اس گھر کا دروازہ کھلا۔ آنے والا ایک لمبا چوڑا نوجوان تھا جس نے دلہے کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکی جو دلہن بن کر بیٹھی تھی، باقی تینوں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلہن بنی لڑکی اس نوجوان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے رخصت کر رہی تھی۔ اس قدر خاموشی سے شادی اور پھر رخصتی، میرے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا۔ میں نے آج تک ایسی شادی نہیں دیکھی تھی جس میں نہ لڑکے کے ماں باپ شامل ہوں اور نہ ہی لڑکی کے، بلکہ صرف بہنیں ہی اپنی بہن کو چپ چاپ رخصت کر دیں۔ لیکن میں خوش تھا کہ اچھا ہے اگر ایک کی شادی ہو گئی ہے، کم از کم اس کی جان تو محفوظ ہو گئی۔ دوسری صبح میں ناشتہ کر رہا تھا جب چھوٹی بہن اماں سے کہنے لگی، رات کو نہ جانے کیوں مجھے ڈھولکی کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ اتنی زور زور سے لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، میں تو بار بار چونک کر اٹھ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ یہ بات تو صرف میں جانتا تھا کہ کس کی شادی ہو رہی تھی، اور کسی کو اس شادی کی خبر کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ جس کی شادی ہو رہی تھی اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر رہے تھے۔ میں نے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ پھر دوسرے دن میں کام سے جلدی واپس آ گیا کیونکہ آج موسم ٹھیک نہیں تھا۔ ایسے میں اماں کی تاکید تھی کہ میں خطرناک موسم میں جلدی گھر آ جایا کروں تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ ویسے بھی میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ معمولی باتوں پر پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے گرمی ستانے لگی تو میں اوپر چھت پر چلا آیا۔ اب جھانک کر میں اسی گھر میں دیکھ رہا تھا جہاں پر وہ تینوں لڑکیاں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ تبھی اسی لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھت پر کھڑا دیکھ کر دوڑی دوڑی سیڑھیوں سے اوپر چھت پر چلی آئی۔ میں تو جیسے اسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں اس کی خوبصورت چہرے پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اب میں نے اس سے کل والی بات پوچھ ڈالی اور کہنے لگا کہ کل کیا تمہاری بہن کی شادی تھی؟ تم نے اسے چپ چاپ رخصت کر دیا؟ تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، ہمیں اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ دراصل یہ نوجوان میری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے رشتہ دار دشمن بن چکے ہیں اور وہ بہن کی شادی ہونے نہیں دے رہے تھے۔
जब उसे पता चला कि हम इस घर में रह रहे हैं तो वो खुद ही हमारी बहन को रुखसत करवाने आ गया। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उस लड़के के साथ खुश रहेगी। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उससे उसका नाम पूछा तो वो कहने लगी कि मेरा नाम शाइना है और हम चारों बहनें हैं। एक बहन की तो शादी हो गई है, लेकिन हम तीनों बहनें यहीं पर रहेंगी क्योंकि अभी भी हमें बाहर की दुनिया से बहुत खतरा है। तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी कि मैं अपनी सारी बहनों में सबसे छोटी हूँ और सबसे लाडली भी थी। जब से हमारे माँ बाप का इंतकाल हुआ है तब से ही हमारी ज़िंदगी बहुत अजाब में गुजर रही है। अब वो अपने दिल की बातें मुझसे कर रही थी और मैं बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसे बोलते हुए देखकर मैं न जाने क्यों अपने दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे वो लड़की मिल गई है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। मेरी शक्ल सूरत तो अच्छी थी, लेकिन खुदा ने दौलत के मामले में मुझे बहुत पीछे रखा था। इसलिए मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि शायद मैं किसी लड़की के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिले जिसमें वो अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। अब तो उससे बातें करना मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। लेकिन एक दिन मैं बहुत हैरान हुआ जब मैंने उसी दिन की तरह उस घर में शहनाइयाँ बजती हुई देखी। दोनों लड़कियाँ बहुत तैयार थीं और तो और उनकी वो शादीशुदा बहन भी आई हुई थी और उसके साथ उसका शौहर भी मौजूद था। लेकिन आज दूसरी वाली लड़की दुल्हन बनकर बैठी थी, तो गोया आज उसकी शादी होने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद उस घर का दरवाज़ा खुला और एक लंबा चौड़ा नौजवान, उसके साथ दो और भी नौजवान शामिल थे। वो दुल्हन को रुखसत करके अपने साथ ले गए। मैं इस शादी को बड़ा हैरान परेशान होकर देख रहा था। इतनी चुपचाप शादी किसी महल्ले पड़ोस के किसी भी आदमी को खबर भी नहीं हुई थी। लेकिन दूसरी सुबह फिर छोटी बहन कहने लगी कि मुझे आज फिर उस घर से ढोलकी की आवाज़ें आ रही थी। न जाने इस घर में क्या होता है अम्मा, मुझे तो ऐसे डर लगता है कि हमें ये घर बेच देना चाहिए। बराबर वाला घर अब हमारे लिए ख़तरा बनता जा रहा है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। मैं उसके खौफ पर दिल ही दिल में हंसा था। अगर मैं उसे हकीकत बता देता कि उस घर में वही चारों लड़कियां आबाद थीं, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के खौफ से लोगों की नज़रों से छुपकर उस घर में रहती हैं, तो शायद उन्हें यकीन ही ना आता। ऐसे में उसका खौफज़दा चेहरा देखकर मैं अपनी छोटी बहन को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वहम होगा या फिर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा तुमने। लेकिन वो इसी बात पर इसरार कर रही थी कि ये मेरा ख्वाब नहीं था। मैं बार बार उठकर छत की तरफ आ रही थी, लेकिन भाई सो रहे थे, इसी ख्याल से ऊपर छत पर नहीं आई। कोई बात तो है उस घर में। मुझे उसे यूं डरते हुए देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन दूसरे दिन मेरे लिए और भी परेशानी का बायस बना था, जब महल्ले पड़ोस के लोग भी उस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे और एक आदमी कहने लगा कि हमें उस घर का ताला खोलकर देखना चाहिए। आखिर उस घर से आने वाली आवाज़ें कैसी हैं? ऐसे लगता है कि एक तो नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में उस घर में लोग रहते हैं, और वो इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक होगी यकीनन। तभी तो आधी रात को उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इससे पहले कि वो लोग इस बात पर अमल कर बैठते, मैं फ़ौरन ही उनके सामने जाकर खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा कि ऐसी मखलूक को तंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस घर में रहता है तो हमें बिला वजह में उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, इसके बाद ही ये फैसला करेंगे कि इस घर को खोलना मुनासिब है या नहीं। दर हकीकत बात तो ये थी कि मैं उन तीनों जवान लड़कियों की जान बचाना चाहता था जो उस घर में रहती थी। उनमें से 2 लड़कियों की तो शादी हो गई थी, गालिबन 2 लड़कियां ही अब इस घर में रहती होंगी। अब मुझे उनसे इस बात का जिक्र करना था कि महल्ले वाले सब लोगों को इस बात का पता चल गया है कि वो दोनों इस घर में रहती हैं, इसलिए उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। फिर उस रात जैसे ही रात के 12 बजे मैंने फ़ौरन ही घर के सहन में झांक कर देखा। दोनों लड़कियां परेशान चेहरा लिए दरख्त के नीचे बैठी थीं। मुझे यूं झांकता देखकर वो खूबसूरत लड़की शाइना ऊपर चली आई। फिर मैंने उससे कहा कि सारे लोगों को खबर हो गई है कि तुम लोग इस घर में रहती हो। तो वो परेशानी से कहने लगी, हाँ, हमें भी इस बात का इल्म है। जाहिर है, कब तक आखिर हम लोगों से छुपकर इस घर में रहेंगे।
اس لیے ہمیں جلد از جلد یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بہت بڑی پریشانی ہے، جب تک میری بہن کی رخصتی نہیں ہوگی ہم اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کی بھی شادی ہونے والی ہے اور پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میرا دل مچل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے کہہ دوں کہ وہ صرف میرے لیے بنی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں ہی میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن پھر دل میں سوچا کہ اس کی اگر ساتھ رہنے والی بہن کی شادی ہو گئی تو یہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ ایسے میں وہ وقت مناسب ہوگا جب میں اس سے کہوں گا کہ میں اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آؤں گا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی بہت ہو رہا تھا۔ پھر 2 دن بعد ہی اس کی بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ ایسے ہی چپ چاپ دونوں بڑی بہنوں نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ اب سب سے چھوٹی بہن شائنہ اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس دن میں نے اس گھر میں جھانک کر دیکھا تو وہ اس درخت کے نیچے اکیلی بیٹھی تھی۔ لمبے لمبے بال پشت پر بکھرائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ تبھی اشارے سے میں نے اسے اوپر بلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید اکیلے پن کے خوف سے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ میں اس کی تنہائی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسے برا نہ لگے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہارے گھر والے اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟ کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب تو میری تینوں بہنیں بھی رخصت ہو کر وہاں لوٹ گئی ہیں جہاں سے ان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ اب میں یہاں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس میرے گھر میں رہے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اماں سے کہوں گا کہ وہ اس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئیں۔ لیکن شائنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ پہلے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی تم اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتاؤ گے۔ میں نے اس کی یہ شرط مان لی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن آدھی رات کو وہ چادر اوڑھ کر چھت پر چلی آئی اور مجھے گھر سے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں تو جیسے ایک خوشی کے عالم میں گرفتار تھا۔ آدھی رات کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے اماں نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگی کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ فیکٹری سے فون آیا ہے، مجھے ارجنٹ جانا ہوگا۔ ایسے ہی بہانہ بنا کر میں گھر سے نکل آیا تھا۔ اب شائنہ میرے ساتھ تھی۔ وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک مسجد ہے، وہاں جا کر ہم دونوں مولوی صاحب کے سامنے نکاح کر لیں گے۔ ایسے میں ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی اور میرا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، جیسے میری تینوں بہنوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ لیکن شائنہ کا کہنا تھا کہ ابھی میں نے اس شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، اور یہی میں بھی چاہتا تھا کہ جب تک دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی نہ ہو جائے میں اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کروں گا۔ اب وہ جس مسجد میں مجھے لے کر آئی تھی وہ ایک ویران اور سنسان جگہ پر واقع تھی۔ آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا اور نہ ہی یہاں کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سنسان مسجد میں لے کر مجھے اندر چلی آئی۔ میں نے دیکھا یہاں پر تو مولوی صاحب کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ میں بے اختیار اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو بے فکر ہو کر مسجد کے صحن میں بیٹھی تھی۔ مجھے یوں ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، ابھی تو تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ابھی سے ہی ڈرنا شروع کر دیا۔ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو میں نے جلدی سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے دل سے خواہش ہے، میں تمہیں سچ میں بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی کیفیت پھیل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لمبا چوڑا انسان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی نورانی صورت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہی مولوی صاحب ہے۔ وہ شائنہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ پھر اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور بھاری لہجے میں کہنے لگا، کیوں نوجوان، کیا سچ میں ہی تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہے؟ کیا تم یہ سب جانے انجانے میں کر رہے ہو یا پھر تمہیں حقیقت کا علم ہی نہیں؟ کیسی حقیقت مولوی صاحب؟ اب میں حیران تھا۔ مولوی صاحب نے اب شائنہ کو دیکھا تھا۔ کیا تم نے اسے حقیقت نہیں بتائی؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، اگر میں اسے حقیقت بتا دوں گی تو یہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میری تینوں بہنیں تو ان کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی ہیں، لیکن میں اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔
کیا آپ نہیں جانتے کہ میری وجہ سے وہ بھی اس قدر مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو۔ لیکن مولوی صاحب نے نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور شائنہ سے کہنے لگے، جب تک تم اسے حقیقت نہیں بتاؤ گی میں یہ شادی نہیں کروا سکتا، کیونکہ حقیقت کا معلوم ہونے کے بعد ہی تم دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب شائنہ نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن وہ کسی صورت بھی نکاح کروانے پر راضی نہ ہوا۔ تبھی وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، چلو ہم کسی اور کے پاس جا کر نکاح کروا لیتے ہیں، یہ مولوی صاحب تو بہت ضد کے پکے ہیں۔ اب وہ میرا ہاتھ کھینچ کر باہر لے کر جا رہی تھی۔ تبھی مولوی صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگے، نوجوان رک جاؤ، اس لڑکی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ لڑکی آگے چل کر تمہارے لیے خطرہ بن جائے گی۔ ان کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ سرگوشی میں کہنے لگے، یہ کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ 4 جن زادیاں انسانوں کی دنیا میں گھوم رہی تھیں، ان میں یہ سب سے چھوٹی جن زادی ہے۔ ان تینوں نے بھی شادیاں کر لی ہیں، لیکن ان کی شادی جن زادوں سے ہی ہوئی ہے، جبکہ یہ کسی انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ انسان تمہاری صورت میں اسے مل گیا ہے۔ اس لیے اب فیصلہ کر لو کہ تم اس جن زادی سے شادی کرو گے یا نہیں۔ اگر تم اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو تو میں ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح تم سے پڑھا دیتا ہوں۔ یہ سن کر تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے اختیار شائنہ کو دیکھا، جس کا ایک دم سے ہی چہرہ خوفناک روپ میں ڈھل گیا تھا۔ اب وہ بہت بھیانک نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ سخت غصے میں مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی، جس نے مجھے حقیقت سے خبردار کر دیا تھا۔ اب اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، لیکن میں نے دیکھا میرا پورا وجود خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ شاید یہ حقیقت جاننے کے بعد اب میں یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ میں اس سے ہاتھ چھڑوا کر یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑے رکھا۔ تبھی میں نے مدد طلب نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا۔ اچانک ہی وہ زیر لب کوئی ورد کرنے لگے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھ کر پھونکا تو جن زادی نے فوراً ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چند لمحے پہلے وہ جو ایک خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور خوبصورت لڑکی موجود ہی نہیں، لیکن اب اس کی بھیانک شکل دیکھ کر میں نے پاگلوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ جواب میں شائنہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ زور سے چیختی ہوئی کہتی، کیا ہے، تم مجھ سے شادی کرو، میری زندگی محفوظ کر دو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ دروازے مکمل طور پر بند تھے۔ میں نے زور زور سے بجانے شروع کر دیے۔ اماں اور بہنیں بری طرح گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو اور بھی پریشان ہو گئی۔ میں جلدی سے چادر اوڑھ کر لیٹ گیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر میں نے کسی کے سامنے بھی نہیں کیا، لیکن ایسے لگتا کہ جیسے وہ جن زادی میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ دوسری صبح اماں نے ہی مجھے اٹھایا تھا۔ مجھے بخار کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے چھٹی نہیں کی تھی اور اپنی آئس کریم کی گاڑی لے کر نکل پڑا تھا۔ آج گرمی کی شدت بھی عروج پر تھی۔ میں بھی دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ اب میں اس پارک میں چلا آیا۔ تبھی ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ انکل ایک آئس کریم دے دو، وہ سامنے لڑکی کھڑی ہے، وہ منگوا رہی ہے۔ میں نے اسے آئس کریم نکال کر دی تو وہ کہنے لگا کہ پیسے آپ اس سے جا کر لے لیں۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ اب میں جیسے ہی اس لڑکی کے پاس گیا، اچانک سے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شائنہ ہی تھی۔ وہ ایک جن زادی تھی جو لڑکی کے روپ میں اس پارک میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگی، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اب جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے میں تمہاری زندگی سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز بہت خوفناک تھی۔ میں جلدی سے پلٹ کر اپنی گاڑی گھسیٹتا ہوا وہاں سے دور چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر جگہ سے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہو۔ آج میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ پھر صحن میں سو رہا تھا جب اماں کہنے لگی، کیا ہوا عبدالکریم، بیٹا چھت پر نہیں جا رہے کیا؟ دیکھو آج ہبس بھی بہت زیادہ ہے، جاؤ چھت پر جا کر سو جاؤ، اتنی گرمی میں کیسے نیند آئے گی؟ اماں کے اصرار پر میں چھت پر تو آ گیا تھا،
لیکن مجھے اس جن زادی کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہ تو یہاں سے چلی گئی ہے۔ یہی سوچ کر میں چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میری چارپائی کو کوئی ہلا رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میری چادر زمین پر پڑی تھی۔ جیسے ہی اسے جھک کر اٹھانا چاہا تو اچانک مجھے 2 سفید پاؤں دکھائی دیے۔ کوئی سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ غضبناک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے وہ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تبھی وہ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر ہنسنے لگی، پھر غصے سے کہنے لگی، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا ہے نا، جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ تبھی میں کانپتے لہجے میں اسے کہنے لگا، لیکن تم ایک جن زادی ہو، انسان اور جن زادی کا کیا جوڑ بن سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، شروع سے ہی میری خواہش کی وجہ سے مجھے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ میں کسی آدم ذات سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو قبیلے والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میری تینوں بہنیں بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں اپنے اپنے شوہروں کے پاس۔ اب میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں حیران تھا کہ وہ ایسی خواہش کیوں رکھتی ہے۔ میرے چہرے پر کئی سوال تھے۔ پھر مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، دراصل ہم چاروں بہنیں اپنے سردار باپ کے ساتھ جنات کے قبیلے میں رہتی تھیں، لیکن ایک دن میری ماں قبیلے سے فرار ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ وہ کسی انسان کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن میں سب سے چھوٹی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی۔ وہ انسان بھی بڑا ہی عجیب قسم کا آدمی تھا۔ وہ ایک جن زادی کے ساتھ اپنا گھر بسا چکا تھا۔ اسے میری ماں کے ساتھ رہنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اب میں نے شروع سے ہی انسانوں کی دنیا دیکھی تھی، وہیں پر رہنا سیکھا تھا۔ ہم اس انسان کے ساتھ سب سے الگ تھلگ ایک ویران سے گھر میں رہتے تھے، جہاں پر ساری ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ وہ وہی آدمی پوری کرتا تھا۔ میری ماں اس سے عشق کرتی تھی، ساتھ ہی وہ آدمی بھی میری ماں کے عشق میں گرفتار تھا۔ میں تو اس حقیقت سے واقف ہی نہیں تھی کہ میرا باپ ایک جنات ہے، لیکن میرے اندر انسانوں والی کئی فطرتیں موجود تھیں۔ میں انہی کی طرح سوچتی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن میرے اندر کچھ غیر فطری طاقتیں بھی موجود تھیں۔ جب یہ سب باتیں میری سہیلیوں کو محسوس ہونے لگی تو انہوں نے مجھ سے دوستی ختم کر دی۔ اب میں بالکل اکیلی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن چند دن گزرے تھے جب وہ آدمی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مر گیا ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ واپس اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس چلا گیا ہے، کیونکہ اس کی دوسری بیوی ایک جنزادی تھی۔ اب میری ماں مجھے لے کر واپس قبیلے میں چلی گئی، جہاں پر میرے باپ نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ قید خانے میں پھینکوا دیا، لیکن اس نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ جب قبیلے کے سارے جنات نے یہ دیکھا کہ میرے اندر انسانوں والی عادتیں ہیں اور میں انسانوں کے درمیان خوش رہتی ہوں، تو میرے باپ نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس نے سارے قبیلے کے عاملوں کو بلوا لیا۔ میری تینوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں اور میں ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے زیادہ انسانی لڑکیوں کی طرح رہنے کا شوق تھا، اس لیے میں ان کی طرح ہی رہتی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہنوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ انسانوں کی دنیا بہت خوبصورت ہے، ہم کسی آدم ذات سے ہی شادی کریں گے۔ میری تینوں بہنوں نے میری بات مان لی تھی۔ یوں ایک دن جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کی نظروں سے چھپ کر ہم انسانوں کی دنیا میں آ گئے۔ اب یہاں پر رہنا بہت مشکل تھا۔ میری بہنیں جلد ہی تنگ آ گئیں کیونکہ انہیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ مجھے ان ساری مشکلات کو برداشت کرنے کی عادت تھی۔ لیکن تبھی اس رات قبیلے کے جنات ہمیں تلاش کرتے ہوئے تمہارے گھر تک پہنچ گئے۔ وہ لوگ جنات تھے جو ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے۔ تبھی میں اپنی بہنوں کو لے کر برابر والے خالی گھر میں چھپ گئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس زندگی سے تنگ آ گئیں اور انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میرے باپ نے یہ شرط رکھی کہ جو بھی جنزادی کسی جنزاد سے شادی کر کے آئے گی اسے ہی قبیلے میں قبول کیا جائے گا۔ میری ساری بہنوں نے ایک ایک کر کے شادی کر لی اپنے پسندیدہ جنزادوں سے، اور وہ تینوں اپنی دنیا میں واپس چلی گئی۔ لیکن میں واپس جانے میں بہت شرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میں بڑے فخر سے ان سے کہتی تھی کہ میں کسی آدم ذات سے ہی شادی کروں گی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملا تھا۔
لیکن تبھی میری نظر تم پر پڑی۔ تم ایک نیک نوجوان تھے اور جس طرح محبت سے مجھے دیکھتے تھے، مجھے اپنی محبت تمہارے اندر نظر آنے لگی تھی۔ تبھی میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ میری اور تمہاری شادی ہو جاتی اگر عین وقت پر وہ مولوی تمہیں سچائی نہیں بتاتا تو۔ اب تم مجھ سے شادی کر کے مجھے اس گھر میں رکھو تاکہ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں۔ وہ جن زادی اپنی خوفناک کہانی مجھے سنا رہی تھی، جبکہ میں عجیب سی بے یقینی میں گرفتار تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے کسی انسان سے شادی کی تھی، اسی لیے وہ کسی انسان کی طرح نظر آتی تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا جو انسانوں کی دنیا کی بھٹکی ہوئی ایک جن زادی تھی، جسے اس کے اپنے قبیلے والے جنات بھی قبول نہیں کر رہے تھے۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، اس کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اس برابر والے خالی گھر میں رہتی ہوں، جب بھی تمہارا جواب ہاں میں ہو تو تم مجھے بتا دینا، پھر ہم دونوں اسی مسجد میں جا کر شادی کر لیں گے۔ تم مولوی صاحب کے سامنے جا کر کہہ دینا کہ تمہیں اس جن زادی سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں ابھی تک اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ اب اس مسئلے سے جان چھڑوانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جن زادی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ اب جب تک میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ میرا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اس بات پر میں دن رات پریشان رہنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر دوسری رات میں نے چپکے سے اس گھر کے صحن میں جھانک کر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت کے نیچے اداس بیٹھی تھی، لمبے لمبے بال زمین پر بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کر آج خوف محسوس ہوتا تھا۔ تبھی اس نے آنکھیں اٹھا کر جو ہی مجھے دیکھا تو اس کی لال آنکھیں دیکھ کر میں شدید خوف میں مبتلا ہو گیا اور فوراً ہی نیچے آ گیا تھا۔ لیکن دوسرے دن اس سے بھی زیادہ قیامت کا ثابت ہوا۔ جیسے ہی میں کام سے واپس آیا تو گلی میں لوگوں کا رش دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میرے دل میں عجیب سا دھڑکا لگا۔ میری ماں تو ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت مجھے اپنی ماں کی پریشانی رہتی تھی۔ جیسے ہی سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اس بات کا راز کھل گیا ہے۔ کئی دنوں سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ آخر اس گھر سے کیسی آوازیں آتی ہیں، لیکن آج ایک عامل کو بلوایا گیا تو اس کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک جن زادی رہتی ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اب وہ عامل اس جن زادی کو اپنے پاس قید کر لے گا۔ اس طرح سے سارے محلے والوں کو اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جو کچھ بھی تھا، میں اس جن زادی کو ہرگز کسی قید میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی میں اس عامل کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے دیکھا اس نے سارا انتظام کر لیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ اسے اپنے پاس قید کرنے والا تھا۔ وہ جن زادی اس ویران اور سنسان گھر کے ایک کمرے میں رہتی تھی، لیکن نہیں، میں اسے کسی کی قید میں نہیں ہونے دوں گا۔ بھلے ہی میں اس سے خوف زدہ تھا، لیکن وہ ایک ایسی جن زادی تھی جس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس لیے میں اس عامل سے کہنے لگا کہ آپ اس جن زادی کو قید نہ کریں، بلکہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ عامل نے میری بات پر چونک کر مجھے دیکھا تو میں اسے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں ایک جن زادی رہتی ہے۔ وہ بہت دور ایک جنات کے قبیلے سے یہاں آئی ہے، لیکن اگر ہم انسانوں نے اسے تکلیف پہنچائی تو اس کا دل بہت دکھے گا۔ ایسے میں کہیں وہ ہم انسانوں کو کوئی بد دعا نہ دے دے، اس لیے اسے یہ کہیں کہ وہ واپس اپنے قبیلے میں چلی جائے۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہو گئی تو آپ نے اسے اپنے پاس قید نہیں کرنا۔ عامل حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، نوجوان، تم تو بہت سمجھداری کی باتیں کر رہے ہو، اس لیے میں تمہاری بات مان کر اسے اپنے پاس قید نہیں کروں گا، بلکہ اس سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، تاکہ محلے والے جو اس کی موجودگی محسوس کر کے پریشان رہتے ہیں وہ اس پریشانی سے آزاد ہو جائیں۔ آخر کار عامل نے اپنا عمل شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے جن زادی کی پرچھائی نظر آئی تھی۔ میں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ تبھی وہ جن زادی کہنے لگی، میں صرف ایک محبت تلاش کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ جس طرح اس انسان نے میری ماں کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح مجھ سے شادی کرنے والا وہ انسان بھی ایک دھوکے باز نکلے گا۔ اس لیے میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہی ہوں۔ اب چاہے تو میرا باپ مجھے قید خانے میں پھنکوا دے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔
لیکن پھر بھی میرا ٹھکانہ یہ گھر نہیں بلکہ اپنا قبیلہ ہی ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے اس بات پر دل ہی دل میں خوشی کا اظہار کیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ دھواں بن کر یہاں سے تحلیل ہو گئی۔ عامل مجھے دیکھ کر حیران تھا، پھر کہنے لگا، تم نے تو بہت سمجھداری دکھائی۔ اچھا ہوا جو ایک معصوم جنزادی کو میں نے اپنے پاس قید نہیں کیا، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جاتا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ محلے کے سارے لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محلہ اس جنزادی سے آزاد ہو گیا، ورنہ کئی لوگ اس کی آوازیں اپنے کانوں سے اس گھر میں سن چکے تھے، جبکہ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ اب اس کا باپ جو جنات کے قبیلے کا سردار تھا، وہ اس کا کیا حال کرے؟ کہیں وہ اسے کوئی خطرناک سزا نہ دے دے؟ یہی سوچ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن کئی دن گزر گئے۔ اب میں اپنے کام پر توجہ دے رہا تھا۔ جب ایک بار آدھی رات کو میں ایک پارک سے واپس آ رہا تھا، تبھی راستے میں کھڑی ایک لڑکی مجھے دکھائی دی جو مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی۔ میرے یوں گھبرانے پر وہ کہنے لگی، ڈرو مت، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آئی ہوں، کیونکہ تم نے جو بھی فیصلہ کیا وہ تمہارے دل کی آواز تھی، اور تم نے میری جان بچائی، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ میں جب اپنے قبیلے میں واپس گئی تو میرے باپ نے مجھے قبول کر لیا تھا، کیونکہ میری تینوں بہنوں نے اسے سمجھایا کہ میں نادان ہوں، اور اسی نادانی کی وجہ سے میں نے ایسی حرکت کی۔ اب میرے باپ نے فوراً ہی میری شادی ایک جنزاد سے کر دی ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہ رہی ہوں، اور یہ حقیقت جان گئی ہوں کہ میرے لیے کوئی جنزاد ہی تخلیق کیا گیا تھا، نہ کہ کوئی انسان۔ اب تم بھی اپنی زندگی میں خوش رہو، لیکن تم نے مجھے اس عامل کی قید سے آزادی دلوانے میں مدد کی، اس لیے میں تمہیں انعام دینے آئی ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک ہیرے کی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال کر مجھے دی، اور کہنے لگی کہ یہ بہت قیمتی ہے، تمہارے بہت کام آئے گی، اس سے تم اپنے کئی خواب پورے کر سکتے ہو۔ انگوٹھی پا کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ دل میں خیال آتا، کیا ہوا اگر وہ ایک جنزادی تھی؟ کاش میں اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے شادی کر لیتا، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو بہلاتا واپس گھر آ گیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔